السلام علیکم، میں ہوں فاطمہ وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں 89 نیوز. سر عامر ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں. آج ہم ان سے بات کریں گے بنگلہ دیش کے اندر جتنی بھی اس وقت سچویشن اور سرکمسٹانسز چل رہے ہیں, جو ادھر الیکشنز ہوئے ہیں, اس کے آفٹر افیکٹس کیا ہوں گے اس بارے میں. تو سر کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم. جی فاطمہ کیسی ہیں؟ سر میں تو ٹھیک ہوں. سر بنگلہ دیش کی انٹرم گورنمنٹ نے الیکشنز کروائے ہیں, اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں, یہ جب حسینہ واجد جو ہے وہ اسے ایک طرح سے she was expelled out of Bangladesh, it's like 2 years before, and then there was an interim government was formed. اور وہ جو ڈاکٹر یونس جو کہ ان کے مائکرو فائنینس بینک کے جو ہیڈ ہے ان کو, اور وہ نوبل پرائز بھی ملا ہوا انہیں ڈاکٹر یونس کو, ڈاکٹر یونس کو, اور بڑے ایک اچھے شعبے میں ملا اور مائکرو فائنینسنگ میں ملا. تو ڈاکٹر یونس کو اس کا ایک انٹرم گورنمنٹ کا جو ہے وہ چیف بنا دیا گیا, اور اس گورنمنٹ کو ایک ٹاسک دیا گیا کہ یو ہیو ٹو ارینج الیکشن ان کمنگ نیکسٹ 2 years. اوکے. اچھا, ایک بڑا خیال تھا کہ شاید یہ الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے, کیونکہ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ انٹرم سیٹ اپ جو ہے نا وہ آگے بڑھنا شروع کر دیتا ہے, وہ فوری طور پہ جو ہے نا وہ اپنی الیکشن اپنی کمٹمنٹس کو پورا نہیں کر سکتا. بٹ ود دیٹ آل کہ آپ نے یہ دیکھا کہ نہ صرف الیکشن ہوئے, الیکشنز کا ایک بڑا ٹرن آؤٹ, مور دین 60% ٹرن آؤٹ کسی بھی ڈیموکریٹک کنٹری میں ایک بہت بڑا الیکشن کا ٹرن آؤٹ ہے, اینڈ اٹ از مے بی 65-67%. تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں نے ووٹ کاسٹ کیا, اور ووٹ کاسٹ کیا, اور پھر یہ ایک گورنمنٹ آئی, اور وہ گورنمنٹ ایک الیکشن ہوئے, اینڈ دیٹ الیکشن میرے خیال ہے 290 سم تھنگ کی ان کی جو ہے وہ پوری ایک نیشنل اسمبلی ہے. And the results are there, and the results are very good. It is not shocking. دنیا یہ بھی کہہ رہی ہے شاکنگ ہے, یہ شاکنگ نہیں ہے فاطمہ, یہ ایکسپیکٹڈ ریزلٹس بھی تھے کہ ایسا ہوگا, کیونکہ وہ ساری ہوا مخالف سمت میں چل پڑی تھی. آپ کو میں ایک چیز بتاتا ہوں کہ جیسے 211 سیٹس یعنی 2/3 میجورٹی تو سمپلی بنگلہ دیش نیشنل پارٹی جسے BNP بولا جاتا ہے اس کے پاس آ گئی. اب وہ جو عوامی لیگ جو کہ ایک عرصے سے اٹ واز سپورٹڈ بائی دا انڈیا سائڈ, اور ہمیشہ کہا جاتا تھا کہ یہ انڈیا کی, اور آج بھی آپ دیکھیں کہ حسینہ واجد کہاں بیٹھی ہے, حسینہ واجد انڈیا میں بیٹھی ہے, پناہ لے کے بیٹھی ہے وہاں پہ, جبکہ وہ تمام بت گرا دیے گئے جو تب عوامی لیگ نے بنائے تھے, جس میں شیخ مجیب الرحمان کے مجسمے تھے اور باقی لوگوں کے مجسمے تھے, وہ بت گرا دیے گئے وہاں پہ. لوگوں کے ذہن میں ایک اور چیز آ چکی تھی کہ وہ جو نفرت پاکستان کے لیے پھیلائی گئی تھی, اور جو عوامی لیگ کا جو کردار رہا تھا, اور BNP نے اگر عوامی لیگ کو سائڈ کے کرنے کے باوجود اگر 65-67% پولنگ ہو گئی ہے, اس کا مطلب ہے یعنی کہ 67% ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں, تو لوگوں نے اپنا انٹرسٹ شو کیا ہے. اب اس کو میں ایک مکافات عمل بھی کہوں گا کہ کیا آج سے 4 سال پہلے جس طرح حسینہ واجد نے جس اپنی سپریم کورٹ کے ذریعے اور اپنے کینگرو کورٹس جسے میں ورڈ یوز کروں گا ان کے ذریعے جو جماعت اسلامی والے وہ لوگ جو اس وقت متحدہ پاکستان کے حامی تھے, اسی حسینہ واجد نے ان کو 75 اور 80 سال کے بابوں کو پھانسی دی. کیا اس وقت انسانی حقوق سے نظر نہیں آ رہے تھے کس کے ماں پہ کر رہی تھی یہ سب کچھ انڈیا کے ماں پہ کر رہی تھی. آج وہی جماعت اسلامی ہے جو وہاں پہ آلموسٹ لائک 65-67 سیٹس جیت گئی, یعنی کہ سیکنڈ لارجسٹ پارٹی کون آئی ہے؟ جماعت اسلامی. اس نے جماعت اسلامی نے کس کو ریپلیس کیا؟ عوامی لیگ کو. تو وہ جذبات خالی یہ نہیں تھے کہ آپ نے جو ہے ایک پرو پاکستان سینٹیمنٹ تھے, بلکہ ایک اور سینٹیمنٹ تھا کہ جماعت اسلامی کو بھی ایک وہ بوم ملا کہ جو آج سے پچھلے 50-55 سال سے یہ جماعت اسلامی کے پاس نہیں تھا بنگلہ دیش میں, اینڈ جماعت اسلامی ہیو شوڈ اٹس پاور. تو یہ جو چیزیں سامنے آتی ہیں یہ انڈیکیٹرز ہے کہ وہ بنگلہ دیش جو کسی وقت پاکستان سے آن دس گراؤنڈ کے جس کو سپورٹ کیا جا رہا تھا, اور مودی صاحب آپ کو یاد ہوگا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تو اس نے برملا کہا تھا کہ جناب یہ بنگلہ دیش بنانے میں اس وقت جو مفتی بم نہیں تھی میں بھی اس کی فوج میں شامل تھا, یعنی وہ اس نے اعتراف کیا تھا کہ میں اس اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم میں شامل تھا جو کہ بنگلہ دیش کو علیحدہ کرنے کے لیے کیا گیا. تو آج وہی ہوائیں
جو کبھی ہمارے مخالف چلتی تھی آج یہ ہمارے بھائی ہیں, بلکہ ان کے تو جو بیانات آئے ہیں وہ بڑے پیارے ہیں, اور ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں تو پرو انڈیا اور پرو پاکستان, اسی لیے ان لوگوں نے دیکھیں عوامی لیگ تو ہمیشہ پرو انڈیا رہی, لیکن اب 67% اگر ووٹ کاسٹ ہو گیا ہے, تو اگر 67% ووٹ کاسٹ ہوا ہے تو عوامی لیگ کہاں گئی؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ سارا سسٹم جڑ سے اکھاڑ دیا گیا. میں نے آپ کو کیا کہا ہے کہ وہ بت جو لگے ہوئے تھے شیخ مجیب کا مجسمہ, اس کو گرا دیا گیا ڈھاکہ میں. تو اس کا امپیکٹ کیا آیا؟ تو آج ان کے الفاظ کیا ہیں؟ آج ان کے الفاظ یہ ہیں کہ پاکستان از آور برادر, اور ہم نے یہ ثابت بھی کیا. اور اسٹریٹجیکلی بھی میں یہ بھی آپ کو بتا دوں, اسٹریٹجیکلی ہم بڑی جلدی یہ مزید ثابت بھی کریں گے کہ وی آر اے بردر آف بنگلہ دیش, ہم ہمیشہ سے ان کے بھائی ہیں. سو جو پرپوزڈ پی ایم ہے طارق رحمان, وہ کون ہے, ان کی کیا ہسٹری ہے؟ دیکھیں ان کی پھر ایک نا, جب شیخ مجیب نے کیا ایک بنگلہ دیش کو علیحدہ کیا, ایک بڑی سازش ہوئی جہاں سے بھی ہوئی. دیر ور مینی کریکٹرز, میں اس میں نہیں جانا چاہتا, لیکن اس کے جو فادر تھے وہ تھے جنرل ضیاء الرحمان. انہوں نے 1975 میں, بلکہ وہ دن بھی بڑا خاص تھا کہ اس دن انڈیا کا انڈیپینڈنس ڈے تھا, شاید 15 اگست کے دن تھا, اور انڈیا کے انڈیپینڈنس ڈے میں انہوں نے نہ صرف پھر پریزیڈنٹ ہاؤس میں گئے, بلکہ انہوں نے تمام لوگوں کو, وہ تمام لوگ جو اس سازش میں شامل تھے, ان کو مار بھی دیا. مارنے کے بعد انہوں نے قبضہ بھی کر لیا, اور ضیاء الرحمان کی جو بیوی تھی اس کا نام تھا حسینہ واجد. حسینہ واجد جو ہیں وہ, ان کا بھی انتقال ہو گیا پچھلے دنوں. تو حسینہ واجد کا بیٹا طارق الرحمان, ضیاء الرحمان کا بیٹا, اور یہ شروع سے بی این پی جو بنگلہ دیش نیشنل پارٹی ہے, they were always convinced to پاکستان سائڈ. وہ ہمیشہ ایک رفٹ جو رہتی تھی نا بنگلہ دیش پہ, کہ ایک پارٹی انڈین سائڈ پہ ہے, عوامی لیگ چل رہی ہے, بی این پی پرو پاکستان چلتی ہے, تو یہ سارے ایلیمنٹس اب مور اینڈ مور کمنگ اپ ود پرو پاکستان سائڈ. رائٹ سر, لیکن حسینہ واجد کی گورنمنٹ کو گرانے میں تو ایجنسیز کا ہاتھ ہے, بٹ دا تھنگ از کہ اس بار جو ان کے الیکشنز ہوئے ہیں ان میں کیا سارے سرکمسٹانسز رہے ہیں, کیا ایجنسیز کا بالکل ہاتھ ہے, لیکن ایجنسیز وہی ہیں جو پاکستان میں بھی بہت سارے ایجنسیز ہیں ایسے جو حالات ہیں. ایجنسیز بالکل شامل تھے, لیکن ان ایجنسیز سے جن سے ایکسپیکٹ کیا جاتا تھا کہ they would have won more seats, پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاس صرف 5 سیٹس ہی آئی ہیں. تو وہ بھی ہمارے بھی یہاں پہ جو ایجنسیز بڑے جلوس نکالتے رہتے ہیں, حالانکہ یہ جو عوامی لیگ کی گورنمنٹ گرانے میں سب سے بڑا جو ہاتھ تھا وہ ایجنسیز کا نظر آتا ہے, اور انہوں نے ایکسپیل کروا دیا اس کو. لیکن اگر انہوں نے ایکسپیل کروا دیا, بٹ وین آن دا گراؤنڈ, وین اٹ کم آن دا گراؤنڈ, تو وہ میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے بہت ساری سیٹس جیتی, لیکن بٹ اسٹل they have gained some seats, 5 سیٹیں ان کو مل گئی ہیں. تو اس کا مطلب ہے they have started, the youngsters have started up with their character also. اوکے سر, تھینک یو سو مچ فار کمنگ اوور. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے, انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.